مصطفیٰ۔ تو وحی الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی جس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، اور ایک وحی خفی جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ یعنی سرکار کی وہ بات جو اسلام کے نام پر یا دین کے نام پر ہو، اس کے متعلق قرآن مجید کی رولنگ موجود ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ جو دین کے نام سے تم سے میرا محبوب بات کرتا ہے وہ خواہشات سے نہیں کرتا، وحی کے مطابق کرتا ہے۔ اس پر ایک طویل بحث ہے علماء اصول کے ہاں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عام گفتگو ہے، مثلا روٹی لے آؤ، پانی لے آؤ، ہاتھ دھلا دو، یا فلاں نمک لے آؤ، کیا یہ باتیں میں وحی الہی کے مطابق ہیں؟ کہ نہیں، حضور کو امر اجتہادی کی بھی اجازت ہے۔ اور اس بات پر سرکار نے کافی اپنے دوستوں سے بات چیت کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ چھوٹی موٹی بستیے کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے لے آؤ، یہ وحی کے مطابق نہیں ہے، یہ قول اجتہادی ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی جنگ پر جاتے ہوئے ایک منزل کے فاصلے پر سرکار نے یہ طے کیا یہاں یہ کیمپ لگا لینا چاہیے۔ حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگی تجربہ کار جرنیل تھے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض گزرانی، یا رسول اللہ یہ حکم آپ نے قول اجتہادی سے دیا ہے یا وحی الہی سے؟ آپ نے نہیں، میں نے اپنی ذاتی رائے سے دیا ہے۔ ان کا اگر سوء ادب نہ سمجھیں تو مہربانی فرما کے یہاں سے کیمپ اکھاڑ لیں اور بدر کے میدان میں جا کے لگائیں۔ اس کے دو معنی ہوں گے، ایک معنی یہ ہوگا کہ جس جگہ ہماری جنگ ہونے والی ہے وہاں موقع پر جا کے اتار چڑھاؤ اونچان نیچان دیکھ لیں گے، جتنے زندگی گزارنے کے سورسز ہیں، مثلا پانی ہے، دیکھیں گے وہ کس سے اس سے بھی پایا جاتا ہے، پانی پر قبضہ کریں گے، اور اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا لڑائی کے لیے کون سا ایریا موزوں ہے۔ دشمن کے آنے سے پہلے ہم اپنی اپنی جگہ ٹھکانے پکڑ جائیں گے، اور پینترا پکڑ لینے کے بعد دشمن سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ دشمن کو جب پتہ چلے گا کہ اس جگہ وہ آ گئے ہیں جہاں ہماری جنگ ہونے والی ہے، تو دشمن کا حوصلہ پست ہوگا کہ اس میدان کا تصادم ان کے کاغذات میں بالکل معمولی چیز ہے، اس لیے انہوں نے پیش قدمی کی ہے۔ نہیں تو جس کے دل اور طبیعت پر خوف و ہراس ہو وہ پیچھے کی طرف کھینچتا، آگے کی طرف نہیں بڑھتا۔ سرکار نے صرف حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے پر وہاں سے کیمپ اٹھایا اور وہاں جا کر بدر کے میدان میں لگا لیا، اور پانی کا سورس تھا کلیب بدر، اس پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ صحابہ کو ایسے آثار نظر آئے کہ سرکار کی گفتگو سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پانی کی کمی کو پورا کرے گا، یہ لشکر کے لیے کافی نہیں ہے۔ رات کو بارش ہو گئی اور وہ جتنے بھی ایریے تھے انہوں نے اپنے ڈیم بنا لیے، وہاں ریگستان ہے، وہاں میں نے خود جا کے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ریگستان ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادہ اونچی اونچی باڑوں تک یہ نہیں جا سکتا، انہوں نے پھر کافی ڈیم بنا لیے کہ اگر بارش ہو یہ سارے ڈیم پانی سے بھر جائیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت دشمن جس ایریے میں آ کے کیمپ لگا رہا ہے اس میں پانی نہیں ہے، تو کیا پانی ہم بند کر دیں؟ آپ نے فرمایا یہ بہادروں کا طریقہ کار نہیں، انسانیت پر پانی بند کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ میں یہ درس نہیں دیتا، این لڑائی کے وقت ان کو پانی کی جو ضرورت ہے وہ ہماری طرف سے پوری ہونی چاہیے، جو مالک کو منظور ہوگا، فیصلہ اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن لڑائی کے وقت ہم ایسا نمونہ نہیں پیش کریں گے جو ایک پیغمبر کے لائق نہ ہو۔
تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کا ارشاد جو ہے وہ قول اجتہادی بھی ہو سکتا ہے، یہ الہی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث کا جو مطلقاً منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ وہ بھئی یہ الہی کا انکار ہے۔ یہ فرق جو ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے، یہ اور بات ہے۔ مطلقاً نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ حق ہونا کہ وہ بات بیان کریں اور کہیں یہ میرے رب کا فرمان ہے، تو پھر اس کو نہ ماننا مطلقاً یہ اس قسم کفریات ہے۔ بال اہل بلدت فیہا نبی محتشم